السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ عمل باب اصلاح و تربیت کے ذرائع۔ مولانا جلیل احسن ندوی رحمہ اللہ نے اس باب کے 13 ذیلی عنوانات قائم کیے ہیں۔ اس کے پہلے ذیلی عنوان خدا کی صفات کا تذکر سے حدیث نمبر 370 پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 سے ایک کم، جو ان کو یاد رکھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا ہے بخاری نے۔ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ان کے معنی و مفہوم کو جانے اور ان کے جو تقاضے اور مطالبے ہیں انہیں پورا کرے۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان صفات کو اپنے اندر جذب کرے اور اپنی پوری زندگی میں ان کے تقاضوں پر عمل کرے۔ اس حدیث میں سارے ناموں کی تفصیل نہیں دی گئی ہے۔ ان کو جاننے کا اور ان کے تقاضے معلوم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی قرآن مجید پڑھے، جس میں خدا نے اپنی تمام صفتیں بیان کر دی ہیں اور ان کے کیا تقاضے ہیں اور آدمی کو ان سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے، یہ سب قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ لیکن ان سے پورے طور پر وہی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہی کو اپنے لفظوں میں تقاضوں کے بیان کیا ہے۔ ان دونوں کا مطالعہ ہی بتائے گا کہ خدا کی صفات سے تذکر اور یاد دہانی کیسے حاصل کی جائے۔ ہم یہاں چند ضروری صفات جن کو قرآن نے بار بار دہرایا ہے اور جن سے مومنین کی تربیت سے بہت زیادہ کام لیا گیا ہے ذکر کرتے ہیں، اور وہ بھی اختصار کے ساتھ، کیونکہ یہ کتاب اس موضوع کو پھیلا کر بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ، یہ اس ذات کا نام ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا۔ یہ لفظ غیر خدا کے لیے کبھی نہیں بولا گیا۔ یہ جس مادے سے بنا ہے اس کے 2 معنی ہیں: محبت سے کسی کی طرف لپکنا، بڑھنا اور خطرات سے بچنے کے لیے کسی کی طرف بھاگنا اور اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا۔ پس اللہ ہمارا الہ ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دل اس کی محبت سے معمور ہو، ہمارے دل میں اس کی محبت کے سوا اور کسی کی محبت نہ ہو، ہمارے جسم و جان کی ساری قوتیں اور صلاحیتیں اس کے لیے وقف ہوں، صرف اسی کی عبادت اور بندگی ہو، صرف اسی کے سامنے جھکیں اور صرف اسی کی جناب میں نظر و قربانی پیش کریں، صرف اسی پر اعتماد و توکل ہو اور صرف اسی کے کام کے لیے اپنے کو وقف کر دیں۔ اللہ کے سوا اور کسی سے مشکلات و مصائب میں مدد نہ مانگیں۔ یہ تقاضا ہے اللہ کے الہ ہونے کا، اور بالکل ابھرا ہوا تقاضا۔ الرب، یہ لفظ جس مادے سے بنا ہے اس کے معنی ہیں پالنا، پوسنا، پرورش کرنا، درست حالت میں رکھنا، تمام خطرات سے بچاتے ہوئے اور ارتقاء کے سارے اسباب فراہم کرتے ہوئے نقطۂ کمال تک پہنچا دینا۔ خدا کی ربوبیت ایک بالکل واضح بات ہے۔ ماں کے شکم کے اندھیریوں میں ہوا اور غذا کون پہنچاتا ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے بچے کی غذا کو کون انتظام کرتا ہے؟ پھر وہ کون ہے جو ماں باپ اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت بھر دیتا ہے؟ ایسا نہ ہوتا تو گوشت کے لوتھڑے کو کون اٹھاتا؟ اس کو ضروریات کون پوری کرتا؟ پھر آہستہ آہستہ جسم اور عقل کی قوتوں کو کون پروان چڑھاتا ہے؟ جوانی اور صحت کس کی بخشی ہوئی ہے؟ پھر یہ زمین و آسمان کا کارخانہ کس کے لیے ہر وقت متحرک ہے؟ کیا یہ سب اس کی ربوبیت کا فیض نہیں؟ اور کیا اس کے سوا کوئی اور ہے جو ربوبیت میں اس کا شریک ہو؟ اگر صرف وہی ہمارا محسن اور مربی ہے تو اس کا بالکل واضح تقاضا یہ ہے کہ زبان، ہاتھ، پاؤں، جسم و جان کی ساری صلاحیتیں صرف اس کی ہو کر رہیں۔ پھر اس نے اتنا ہی نہیں کیا کہ روٹی اور پانی کا انتظام کر دیا ہو، نہیں، بلکہ یہ اس کی ربوبیت کا فیض ہے کہ ہمارے زندگی کو صحیح حالت میں رکھنے کے لیے اور ہماری روح کی پرورش کے لیے اس نے اپنی کتاب بھیجی، جو تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے۔ اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی کتاب کی قدر کریں، اسے اپنے قلب و روح کی غذا بنائیں، اس کو اپنی زندگی میں سموئیں اور شکر گزار غلام کی طرح دنیا بھر میں اس کا چرچا کریں، اور جو لوگ اس کے لذت اور مٹھاس سے نہ آشنا ہوں انہیں اس سے آشنا کریں۔ الرحمن، الرحیم، یہ دونوں لفظ رحمت سے بنے ہیں۔ پہلا جوش و خروش اور کثرت کا مفہوم اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور دوسرے میں ہمیش کی اور تسلسل کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ رحمان
وہ جس کی رحمت نہایت پرجوش ہے، ہوا، پانی اور دوسری ساری ضروریات کی فراہمی اسی صفت کا پرتو ہیں۔ پھر اسی صفت کا نتیجہ ہے کہ اس نے سب سے بڑی رحمت یعنی قرآن بھیجی، اور پھر فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے انسان کو وجود بخشا، رحمان نے انسان کو گویائی کی قوت بخشی، اور رحیم وہ جس کی رحمت کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جس کا رحم و کرم دائمی ہے۔ ان صفتوں کے ماننے سے لازم آتا ہے کہ آدمی ایسے ڈھنگ سے زندگی گزارے جس کو رحمان پسند کرتا ہے، تاکہ مزید رحمت کا مستحق ٹھہرے، اور ان اصولوں پر اپنی زندگی کی عمارت نہ اٹھائے جو اس کو ناپسند ہیں، ورنہ اپنی نظر کرم پھیر لے گا۔ پھر وہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں انہیں ناموافق حالات میں مصیبتوں اور مزاحمتوں کے طوفان میں یاد آنا چاہیے کہ جب وہ رب رحیم کا کام کر رہے ہیں تو وہ انہیں اس دنیا میں اپنی رحمتوں سے محروم کیوں کرے گا۔ القائم بالقسط یعنی عادل و منصف۔ تو جب اللہ عادل و منصف ہے تو اس کی نظر میں وفادار اور مجرم ایک نہیں ہو سکتے، دونوں کے ساتھ وہ یکساں معاملہ نہ اس دنیا میں کرے گا اور نہ اس دنیا میں کرے گا۔ العزیز صاحب اقتدار، جس کا اقتدار سب پر حاوی ہو، جس کے اقتدار کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اگر وہ اپنے وفادار غلاموں کو غلبہ و اقتدار دینے کا فیصلہ کرے تو کوئی طاقت اس کے فیصلے کو روک نہ سکے، اور جسے وہ سزا دینا چاہے وہ بھاگ نہ سکے، اور نہ کوئی اس کے فیصلے کو کالعدم کر سکے۔ الرقیب نگرانی کرنے والا، اور جب وہ بندوں کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے تو اسی کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ العلیم جاننے والا، پورا علم رکھنے والا کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے اور کس کی کیا ضروریات ہیں، اس کے وفادار بندے کہاں اور کن مشکلات و مصائب سے دوچار ہیں، اور یہ کہ وہ علم رکھتا ہے، اس لیے غلط بخشی سے پاک ہے، اور ہر ایک کو وہی کچھ دے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ اس کے رحمت و نصرت کے مستحق ناکام نہیں ہو سکتے، اور اس کے غصے و عذاب کے مستحق کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ یہ چند ضروری صفات ذکر کی گئیں جن میں اور سب صفتیں سمٹ کر آ جاتی ہیں، یہاں اس سے زیادہ کا موقع نہیں۔ اس بات کو ہم پھر دہراتے ہیں کہ خدا کی جملہ تفصیلی صفتوں کو جاننے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ ضروری ہے۔ عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں اور جو لوگ واقف نہیں ہیں، دونوں کے سوچنے کی چیز ہے کہ آیتوں کے آخر میں خدا کی صفتیں کیوں لائی گئی ہیں اور ان سے انہیں کیا ہدایت ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔